آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں تھوڑا سا۔ میں کوئی استاذہ نہیں ہوں، میں نے کہیں سے کسی مدرسے سے یا کہیں اس سے تعلیم نہیں حاصل کی ہے۔ میں صرف اور صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں، اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے اسلامک نالج حاصل کرنے کا۔ قرآن پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن کو آپ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ نے سیرہ رسول نہ سمجھے ہو۔ تو اگر جب تک آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرہ رسول نہیں پڑھیں گے نا، تو آپ یقین کیجئے آپ نے آدھا سمجھیں قرآن سمجھا ہے، آدھا نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ ایک ایک موقع جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے جس کے اوپر کہ قرآن نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیرہ اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جب بھی نام لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تاکہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کا اجر ملے۔ تو میں یہ بیان کر رہی تھی کہ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے اوپر کہ قرآن نازل نہ ہوا۔ اگر آپ نے قرآن سیرہ کے ساتھ نہیں پڑھا تو آپ نے قرآن نہیں سمجھا۔ اور سیرہ ماشاءاللہ ایسی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد انسان ہیں جن کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے۔ بایوگرافیز ہم لوگوں کی پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک کتاب کے اندر آ جاتی ہے، چند صفحوں کی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے، جس کو سیرہ کہا جاتا ہے، وہ اتنی وسیع ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ میں خود جو ہے وہ سیرہ پر ویڈیوز بناتی ہوں۔ میں نے سیرہ کی پوری سیریز شروع کی ہوئی ہے کرونالوجیکلی، اور یوٹیوب پہ میرا آپ کو چینل مل جائے گا۔ میں اس پہ پوری کی پوری اردو میں سیرہ بیان کر رہی ہوں، اور ابھی تک میں نے اس کے تقریباً 34 حصے بنائے ہیں، 34، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی 75 مور ٹو گو۔ تو یعنی کہ 100 آورز، اور ہر پارٹ جو ہے وہ آلموسٹ 1 آور لانگ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 100 پارٹس تو میں ابھی کہہ سکتی ہوں کہ میں آرام سے بناؤں گی، اور اس کے علاوہ کتنا زیادہ لمبا ہو جائے وہ مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تو مجھے جب بھابھی نے کہا کہ یہاں پہ مجھے کوئی اسپیچ دینی ہے، تو مجھے ڈیفینیٹلی سیرہ میں سے کچھ پک کرنا تھا، چھوٹا سا کوئی ایک ٹاپک، کوئی ایسی چیز پک کرنی تھی جو کہ سب کو انٹرسٹ کر سکے، اور اس کے بارے میں بتانا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ایسی چیز نکالتی ہوں جو کہ سب کو انٹرسٹ کرے۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں، جب ہم بات کر رہے ہوں تو اس میں پارٹیسپیشن ہو۔ مجھے یہ بتائیں، آپ سب لوگ خواب دیکھتے ہیں؟ ہر بندہ خواب دیکھتا ہے۔ حسین ترین خواب آپ نے زندگی میں کوئی دیکھا ہے ایسا جس کو کہ آپ کہیں کہ یہ میری زندگی کا حسین ترین خواب ہے؟ آپ کو پتہ ہے حسین ترین خواب آپ کی زندگی کا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے نا، تو وہ خواب ہوگا جس میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ وہ خواب ہوگا جو آپ کی زندگی کا ایسا خواب ہوگا جو آپ کی زندگی اس کے بعد پلٹ دے گا۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے ایسا جس نے کی ہو زیارت؟ یہ میں پوچھ اس لیے رہی ہوں کیونکہ ہمارے علماء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان کیا ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خواب میں دیکھیں تو اسے بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ اس سے لوگوں میں شوق اور امید پیدا ہو، وہ بھی چاہیں کہ ہم اس طرح کے کام کریں کہ ہمیں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ میرے یہاں پر آ کے بیٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ شان میں میلاد پڑھوں یا وہ کروں، وہ مجھ سے بہتر کرنے والے سب لوگ موجود ہیں۔ میرے یہاں آ کے بیٹھ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگ یہاں سے اٹھ کے جائیں نا، تو آپ میں سے ہر شخص یہ امید لے کے جائے اور اس کو یہ خواہش ہو کہ میں نے بھی زیارت کرنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص کو یہ زیارت کرنی ہے۔
تو پلیز آپ لوگ درود ضرور پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ میرے. اچھا، اب سیرہ میں اس پورے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، جسے ہم اردو میں حلیہ کہتے ہیں، عربک میں حلیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے اور اس کا نام ہے شمائل. اس کو کہا جاتا ہے شمائل، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، کیسے چلتے تھے، وہ نظر کیسے آتے تھے. ان کے صحابہ کرام نے اور ان کے ارد گرد کے لوگوں نے ان کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں کوئی تصویر بنانا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو تصویر بنائی جاتی ہے وہ لفظوں سے پینٹ کی جاتی ہے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں وہ سیرہ، آپ کو کیا پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کو نہیں معلوم. آپ یقین کیجئے کہ آپ کو کسی سے محبت کرنے کے لیے نا ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اور آپ نہیں ان کو جان سکتے جب تک آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے نہیں. اور پڑھنا بہت ضروری ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ سیرہ پڑھنا ضروری ہے. تو میں آپ کو چیدہ چند چیزیں جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل جو ہیں وہ بتاؤں گی. سب سے پہلے تو شمائل کا کیا مطلب ہے. شمال، یہ بھی لفظ شمال سے نکلا، اور آپ کو پتہ ہے شمال کا مطلب ہوتا ہے کوئی سمت. آپ کوئی سمت بتا رہے ہیں، شمال کی سمت ہے آپ کی، اور اس کی جمع ہے شمائل. تو شمائل جو ہیں وہ صرف اور صرف کیریکٹر ٹریٹس ہی نہیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ان کے وہ پوری کی پوری سمت ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور ہمیں جس طرف جانا چاہیے تو اس کو شمائل میں شامل کیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی عادات کیسی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، ان کا موڈ کیسا تھا. جب ان کو غصہ آتا تھا تو وہ ان کے مطلب چہرے پہ وہ آثار کیسے ظاہر ہوتے تھے، جب وہ خوش ہوتے تھے تو وہ آثار کیسے ظاہر ہوتے تھے. اور اس کے لیے جو ہے وہ امام ترمذی جو ہمارے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صحاح ستہ کی 6 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ترمذی جو ہے وہ تقریباً تیسرے نمبر پر آتی ہے. تو امام ترمذی نے یہ پوری کی پوری کتاب لکھی ہے جس کو کہتے ہیں شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کے اوپر کہ وہ کیسے دکھتے تھے. اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جس شخص نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مطلب ان کی ڈسکرپشن بالکل ایک سی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ کہا ہے اپنی زندگی میں، اور ہمیں بھی معلوم ہے، اور ہم تک جو ہے متواتر حدیثوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں نظر آئیں تو اس نے یقیناً حق طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان ان کی وجہ میں، ان کی شکل میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قوت دی ہے کہ وہ ہر انسان کی ہر طرح کی شکل میں آ سکتا ہے آپ کے خواب میں. تو آپ کے خواب میں کوئی اور بزرگ آ رہا ہے اور آپ کو آ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اب تم کو کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہو گئی، تم جنتی ہو گئے. نہیں، وہ شیطان ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو خواب میں آ رہے ہیں اور آپ یقین مانیے آپ نے ان کو پہلے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ ان کو پہلی دفعہ تو وہ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مگر ہمارے دین کی یہ رولنگ ہے کہ ہمیں خوابوں پہ شرعی حجت نہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب میں آ کے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دے رہے ہیں جس کے بارے میں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دے چکا ہے، آلریڈی قرآن میں موجود ہے، تو آپ وہ اپنے لیے تو شاید مان سکتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن آپ اس کی پرچار نہیں کر سکتے، آپ دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے، مطلب کسی کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو مانیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ شمائل میں سے بتاتی ہوں، اور میں اس طرح بتاؤں گی آپ کو کہ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں سے میں نے لی ہیں، اور ایک ایک جو حدیث ہے اس کی پوری لمبی لمبی سند ہے، یعنی کہ متواتر کس طرح سے وہ حدیث کس صحابی کے تھرو کس صحابی تک آئی، پھر ان کے بعد کس صحابی تک آئی، اور پھر کس طرح سے حضرت امام ترمذی تک پہنچی.
ٹھیک ہے. تو میں آپ کو فی الحال سند نہیں بتا رہی, میں آپ کو اس طرح سے بتانے کی کوشش کروں گی کہ آپ سب لوگ اس کو اپنے ذہن میں ویژولائز کر سکیں, ٹھیک ہے, اس کی ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا سکیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو بڑے صحابہ کرام تھے نا, جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن نہیں دیتے, ان سے نہیں ہمیں ملتی, کیونکہ ان سے جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم لوگوں کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم ان کو کیسے ڈیفائن کریں, ان کی ذات کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے ڈیفائن کریں, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, کیونکہ اتنی پر نور اور اتنی تھی کہ ہم ان کے چہرے کی تاب نہیں لا سکتے تھے, لوگ ان کے چہرے پہ ڈائریکٹ نظر جما کے دیکھ نہیں سکتے تھے, نیچے ان کو نظریں کرنی پڑتی تھیں. صرف ہمیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکچول ان کی جو شبیہ کی ہمیں جو احادیث ملتی ہیں نا, وہ ان صحابہ کرام سے ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے شروع کے دور میں بہت چھوٹے تھے, بچے تھے, کیونکہ بچوں کو تو کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا نا, بالکل پیور ہوتے ہیں, ان کی گود میں چڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہے, تو انہوں نے اچھی طرح سے, یعنی کہ اس حد تک ان بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کیا تھا کہ انہوں نے بال تک گنے ہوئے تھے کہ ان کے سر میں اور داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں, گنے ہوئے تھے. اور ان بچوں میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سب کو ہم کو معلوم ہے, اور جس کو نہیں معلوم, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدر جب بہت چھوٹے تھے, 5-6 سال کے تھے, ان کو لا کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا, کہا کہ یہ میں نے آپ کا سمجھے غلام ہے, آپ جس طرح چاہے اس کی تربیت کریں, ان سے کام لیں, جو مرضی کریں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے, وہ اتنی چھوٹی عمر سے, وہ ہمیں دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن. ہمیں بہترین ڈسکرپشن ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ وہ بھی چھوٹے تھے, وہ بھی بچپن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے ہیں, تو وہ دیتے ہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحیح ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ وہ کیسے دکھتے تھے, کیسے لگتے تھے. اور ان کا اپنا بیٹا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ قریب تھے, وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ قریب تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیہ میں, حسن بن علی. تو جناب شروع کرتے ہیں اس طرح سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تھے نا, تو جو سب سے لمبے لوگ ہوتے تھے ان سے تھوڑا سا ان کا قد چھوٹا تھا. میں اس کو پاز کرتی ہوں اذان کے لیے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بہت زیادہ لمبے تھے، اونچے تھے قد میں، اور نہ ہی بہت زیادہ شارٹ تھے، میڈیم ہائٹ، میڈیم اسٹیچر تھا ان کا، لیکن ان کے شولڈرز اور چیسٹ بہت براڈ تھی. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح کی ان کی فزیک تھی اور جس طرح کی غذا وہ لیتے تھے اور جتنی مشکل ان کی زندگی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جسم عطا کیا تھا، براڈ شولڈرز اور براڈ فزیک عطا کی تھی. پھر ان کے سر کے بالوں کی طرف اگر ہم آئیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال مطلب ایسا بھی وقت تھا کہ جس وقت بالکل انہوں نے بال نہیں رکھے، سر سے اپنے تمام بال جو ہے وہ اتار لیتے تھے. پھر ان کے بال کانوں کے یہاں تک آتے تھے، یہاں تک آتے تھے، اور زیادہ تر احادیث میں ہے کہ ان کے بال جو ہیں وہ یہاں تک کانوں کی لو سے نیچے وہ آتے تھے. اور ان کے بال ہلکے سے ویوی تھے، نہ بہت زیادہ کرلی تھے نہ بالکل اسٹریٹ تھے، ہلکے سے ویوی بال تھے، اور بیچ میں سے ان کی مانگ نکلا کرتی. اگر انہیں صحیح سے مطلب کنگھی کر کے اور نکالنا ہوتا تو وہ بیچ کی مانگ نکالتے تھے، ورنہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے پیچھے کر کے. اس کے علاوہ مطلب بہت ساری احادیث میں ہے کہ جو ہے وہ بڑی باقاعدگی سے تیل لگایا کرتے تھے بالوں میں اور کنگھا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھا کرتی تھیں ان کے بالوں کا. پھر اس کے بعد ہم ان کی پیشانی کی طرف آتے ہیں تو پیشانی ان کی کافی چوڑی تھی، اور رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف احادیث میں مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، لیکن سب سے قریبی یہ ہے کہ رنگ سفیدی مائل تھا، مگر اس میں گلابی پن تھا، اور گلابی پن کی جو ہے وہ علامت نظر آتی تھی. یعنی مکمل گندمی بھی نہیں تھا، مکمل سانولا تو بالکل نہیں تھا، لیکن سفیدی مائل جس میں ہلکی سی سرخی ہو، ایسا رنگ تھا. پھر ان کے ماتھے پہ ان کی جو آئی بروز تھیں، آئی بروز ان کی آرچی، بہت ایسی ویل ڈیفائنڈ، ڈارک، گھنی، اور بالکل بیچ میں سے ملی ہوئی نہیں تھی. دونوں آئی بروز کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک وین، ایک ان کی نس نظر آتی تھی. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہوتے تھے تو وہ نس ابھر جاتی تھی، نس ابھرا کرتی تھی. پھر ناک ان کی ستواں، بہت خوبصورت، سیدھی، اور کہتے ہیں کہ ناک میں سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے روشنی پھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی صحابہ کرام جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے فیچرز ڈیفائن نہیں کر پاتے. کہتے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے ان کو. یہاں تک کہ ایک حدیث ہے، میں نے اسی میں پڑھی کہ ایک صحابی جو کہ بعد میں صحابی نہیں تھے، تابعین میں سے تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور انہوں نے کسی صحابی سے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا، اور وہ مطلب جس طرح ہم بھی کرتے کہ کاش میں ان کے دور میں ہوتا، میں انہیں گلے لگا لیتا، میں انہیں چومتا. تو جو ہے اب وہ صحابی جو ہے وہ سنتے رہے ان کی بات، اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم نے کیسا دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس نے بالکل یہی چیز ڈسکرائب کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے، ان کی پیشانی ایسی تھی، ناک ایسی تھی، اور دانت اس طرح کے تھے، اور یہ سب. کہتے ہیں ہاں تم نے بالکل صحیح دیکھا، لیکن میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ اگر تم ان کے سامنے ہوتے نا تو تم انہیں اتنی ڈیٹیل میں کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. یعنی اب خواب میں ان کو جتنا بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، جو صحابہ جو ان کے دور میں تھے، جو ان کے ساتھ پلے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اصل میں نہیں دیکھ پاتے اس طرح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نور، وہ روب اور دبدبہ ان کے چہرے پہ رکھا تھا کہ جو ہر عام انسان پہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں کہ کئی لوگ صرف اور صرف ان کا چہرہ مبارک دیکھ کر ایمان لائے تھے. بہت لوگ ایسے تھے جن کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہے شخص، اور وہ بس چہرہ دیکھ کر جو ایمان لیا. ان میں سے یہودیوں کا جو سب سے بڑا رہبائے تھا، ان میں سے ایک وہ تھا عبداللہ بن سلام آئی گیس. اور پھر سلمان الفارسی، وہ بھی ان میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے صرف چہرہ دیکھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا، کسی کاذب کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی نبی کا ہی ہو سکتا. تو ایسا چہرہ تھا میرے نبی کا. پھر اس کے بعد ہم ان کے دانتوں کی طرف آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھرپور، بہت خوبصورت، اس طرح جس طرح موتی ایک لائن میں
لڑی ہوتی ہے موتیوں کی، اس طرح سے تھے، اور ان ہر دانت کے بیچ میں ایک بڑا متناسب سا وقفہ تھا، ایک چھوٹی سی ایک جو ہے وہ کم تھا دانتوں کے بیچ میں. تو جس وقت وہ ہنستے تھے، کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہنسی کے ساتھ یا قہقہہ لگا کے کبھی نہیں ہنستے تھے، ہمیشہ ان کی جو ہے وہ اسمائل ہوتی تھی، اور جب بہت خوش ہوتے تھے تو دانت نظر آتے تھے، اور وہ بے انتہا خوبصورت تھے. اس کے علاوہ داڑھی مبارک جو تھی ان کی، وہ پوری کان کی لو سے اس کان کی لو تک بھرپور داڑھی تھی، بہت خوبصورت اور بھرپور داڑھی تھی. ان کے جو فیوریٹ ترین جو ان کے لباس تھے، ان کو پہننا جو بہت پسند تھے، ان میں قمیص، ان کو کسی نے قمیص جو ہے وہ رومی ایک لال رنگ کا ہلا ان کو گفٹ کیا، ایک قمیض، اور نیچے جسے ہم آج کل پینٹس کہتے ہیں، سورٹ آف اس طرح کی پینٹس تھیں. وہ انہوں نے جب پہنا تو بہت سارے صحابہ کرام کی ہمیں اس وقت کی جو ہے وہ حدیث ملتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی انسان نہیں دیکھا اس وقت جیسے وہ لگ رہے تھے اس سرخ رنگ کی قمیض کے اندر. ایک جو صحابی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو چاند دیکھ رہا تھا اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ چاند اتنا حسین نہیں ہے جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے. اور پھر ان کے بارے میں اور جو باتیں کیں وہ تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ نہ بالکل گول تھا اور نہ ہی بالکل elongated تھا، بلکہ اس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں پجن ایگ کی طرح سے تھا، بیچ میں نہ بہت زیادہ گول اور نہ بہت زیادہ elongated. اور اس کے بعد ان کی آئی لیشز بہت گھنی اور بڑی بڑی تھیں. آنکھیں جو تھیں ان کا جو سفید حصہ ہے وہ عام لوگوں کے آنکھوں سے کہیں زیادہ سفید تھا، اور جو کالا حصہ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں آئی بال جو ہوتا ہے، آئی بال کا رنگ بالکل کالا تھا، اور وہ بھی نارملی عام لوگوں کا اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ اتنا ہائی کانٹراسٹ جب ہوتا ہے تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو وہ ہائی کانٹراسٹ میں تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت، دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگتا تھا، اور اس کے اوپر لانگ لیشز. اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو زیادہ تر اپنی نظریں نیچے کر لیتے تھے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے زیادہ. اور پھر اگر کسی سے بات کرنی ہوتی، کسی نے آواز دی تو وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ گردن موڑ کے اس سے بات کریں، پوری کی پوری باڈی، اپنا پورا شولڈر جو ہے وہ موڑتے تھے اور کرتے تھے. اور یہ ایک مزے کی بات ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں نا، یہ اسٹڈیز ہوتی ہیں باقاعدہ ایک بندے کی پرسنالٹی کو پہچاننے کے لیے، یہ باقاعدہ پوری کی پوری اسٹڈی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے کھڑا ہوگا، وہ کس طرح سے بات کرے گا، وہ کس طرح آنکھ جھپکے گا، کس طرف دیکھ رہا ہوگا بات کرتے ہوئے، تو وہ اس کا کیا مطلب ہے. جو جتنے بھی آپ کے جو کرمنل سائنسز والے ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کی جو CSI ٹیمز ہوتی ہیں، FBI جنہوں نے آپ کی کرنی ہوتی ہیں، انویسٹیگیشنز کرنی ہوتی ہیں، ان کو یہ پورا کا پورا پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی وقتاً فوقتاً، جس میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک مکمل انسان بنایا تھا. کہ اس میں یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ اس کو آواز دیں اور وہ آپ سے بس ایسے کر کے بات کر رہا ہو یا آنکھیں ٹیڑھی کر کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ روڈ ہے، پراؤڈ ہے. اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو جب کوئی آواز دیتا تھا، وہ کسی سے بات کرتے تھے تو وہ پورے کے پورے اس کی طرف گھوم جاتے تھے، اپنے شولڈرز پورے گھماتے تھے اور پھر اس سے مخاطب ہوتے تھے، پھر اس کی بات کا جواب دیتے تھے. یعنی کہ وہ یہ شو کرتے تھے کہ میں پوری طرح سے ہمتن گوش ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات اس وقت میرے لیے سب سے اہم ہے اور میں آپ ہی کی بات سن رہا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں فون پکڑا ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، جی 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 آپ بولتے جائیے میں سن رہی ہوں. ہم لوگ زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں. تو مطلب یہ سیرہ جو ہے نا، یہ صرف ہمارے یہ جو میلاد کی محفلیں ہیں اور اس میں ہم جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنی پڑیں گی. اگر آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کو یہ چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنی پڑیں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا خوبصورت لمحہ ہو، آپ کسی دن خواب میں دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائیں، یا لیٹس سے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کون آیا آپ کے گھر پہ،
ٹھیک ہے، آپ کسی دوسرے کمرے میں ہیں اور آپ کوئی کسی کام میں مصروف ہیں، لیکن آپ کو آپ کے کسی بھائی یا بہن کی آواز آتی ہے. آپ صرف امیجن کیجئے، ٹھیک ہے، آپ کو آواز آتی ہے کہ اور وہ بہت گرم جوشی سے السلام علیکم کر کے مل رہے ہیں کسی سے بہت گرم جوشی سے، اور آپ سوچ رہے کون آیا، اچھا میں ذرا جا کے دیکھوں. تو آپ دروازہ کھولتے ہیں باہر جانے کے لیے اور آپ کے سامنے ایک بالکل ایک دم سے جو ہے نا ایک شخص کھڑا ہے، ایک ہستی کھڑی ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے، آپ نے پہلے نہیں دیکھا، لیکن بائی دا ٹائم آپ کی نظریں نیچے سے اوپر جاتی ہیں، آپ کے منہ سے خود بخود نکلتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ سوچئے کہ آپ کا کیسے جو ہے وہ کیسے آپ اس چیز کو مطلب کیسا خواب ہوگا. آپ اٹھنا نہیں چاہیں گے اس خواب سے. اور یہ میں نے آپ کو کوئی بنا کے خواب نہیں سنایا، میں نے آپ کو اپنا خواب سنایا. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا جس وقت میں نے ابھی سیرہ پڑھنی شروع کی تھی، اور میرا اتنا زیادہ اتنا شوق بڑھا کہ میں آج تک میں صرف سیرہ کی طالب علم ہوں، اور میں مسلسل پڑھتی جاتی ہوں. میں قرآن پڑھتی ہوں، سیرہ پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، سیرہ پڑھتی ہوں. اکثر جو ہمارا یہ رمضان میں آتا ہے، لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ نہیں جی رمضان میں نہیں تفسیر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر الگ ہے، سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت ہے، اس کو سیرہ کہتے ہیں. اور اگر آپ ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں، میں نے لاسٹ ایئر رمضان میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ میں نے قرآن ساتھ ساتھ پڑھا پورا بما ترجمہ اور سیرہ پڑھی. آپ یقین کیجئے مجھے ایسا لگا کہ میں نے قرآن کو اس سے پہلے کبھی اس طرح سے سمجھا ہی نہیں تھا جس طرح سے میں نے اب سمجھا. اتنا خوبصورت کہ کرونولوجیکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو سیرہ جو ہے وہ پتہ ہے کہ اس کے کون سے واقعات کس وقت پہلے ہوئے، کیا پھر بعد میں ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر آپ پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے جائیں، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کس طرح سے قرآن سمجھ آئے گا. وہ صحیح طریقہ ہے سمجھنے کا. سیرہ کی بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ عام طور پہ بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن اگر آپ کو پڑھنے کی دشواری ہے، جس طرح میرے والد کو پڑھنے کی دشواری تھی، میرے والد کو نظر نہیں آتا تھا آنکھوں سے، وہ پڑھنے کے بہت شوقین تھے، تو میں نے ان کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی سمجھے، اور میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے یہاں سے ان کو پاکستان بھیجتی رہی، اور وہ سنتے رہے، اور پھر میری وہ ویڈیوز کافی مشہور ہوئیں. تو اب میری وہ سیرہ کی پوری سیریز بن رہی ہے، بنتی جا رہی ہے، ابھی بھی ریکارڈنگ اس کی ہو رہی ہے. وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، آپ اس کو سن سکتے ہیں. آسان اردو زبان میں ہے، لیکن میں صرف اس میں نہیں آتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعریف کروں اور بس وہاں پہ رک جاؤں. میری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے. صرف اور صرف یہ کرنا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا فائدہ اس وقت ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے نا تو آپ کیسے کلیم کیسے کر سکتے کہ آپ کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ کو محبت ہے تو آپ ان کے دیے ہوئے اصول اپنی زندگی میں لے کر آئیے، اس پہ عمل کیجیے. اور وہ اتنی خوبصورت ہے سیرہ، اتنی خوبصورت ہے کہ جتنی دفعہ مرضی آپ اس کو کر لیجئے، جتنی دفعہ آپ مرضی کر لیجئے، پڑھ لیجئے، آپ کو ہر دفعہ نئے سرے سے اس کا کچھ نہ کچھ نیا پہلو سمجھ آئے گا، کچھ نہ کچھ نیا مزہ آئے گا اس میں. مطلب آپ بور نہیں ہوں گے کبھی بھی اس سے. بالکل. اور آپ میں کچھ کہنے لگی تھی، بھول گئی ہوں لگتا ہے. ہاں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، سیرہ میں سے ہے کہ ایک اور خاتون ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ پورا حلیہ مبارک ہے اس کی سب سے بہترین ڈسکرپشن دی. اور وہ خاتون کون تھی؟ ان خاتون کا نام تھا فاطمہ اسما بنت ان خاتون کا نام تھا ام معید خزائیہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا نام یہ تھا. اور ہمیں ان کے نام کے علاوہ کچھ نہیں پتا. پوری سیرہ کی جو کہانی ہے اس میں ہوا یوں کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ،
اور بہت ان کا جو ہجرت کا جو سفر ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا مزیدار ہے کہ جب آپ وہ سنیں گے نا شروع سے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ یہ ختم ہو، آپ کا دل کرے گا کہ یہ کہانی چلتی رہے. وہ اتنا زبردست اور اس میں اتنے معجزات ہوئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے. بہت دن ہو گئے ان کو چلتے ہوئے، بالکل سنسان بیابان، پورا ڈیزرٹ کمپلیٹ، وہاں پہ کچھ نہیں تھا. جی، اور اس میں جو ہے وہاں پر ایک ان کو خیمہ کہیں نظر آیا، اور وہ خیمہ دیکھ کے جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ کھانا پانی ہو، شاید یہ ہماری کچھ مہمان نوازی کر سکیں. وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بوڑھی سی خاتون بیٹھی ہیں اور خیمے میں کچھ نہیں ہے ایز سچ جس کو کہا جائے کہ یہ کہیں سے بھی کہ یہ لوگ کسی قسم کی کوئی خاطر تواضع کر سکتے ہیں. ایک کونے میں ایک بہت ہی بوڑھی سی بکری بندھی ہوئی تھی جو کہ بچے دینے کی عمر سے، دودھ دینے کی عمر سے گزر چکی ہوئی تھی. اور معبد اس وقت اپنے جو خیمے میں تنہا تھی، ان کے شوہر تھے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو حضرت ابو بکر گئے ان کے پاس اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ میں اور میرے صاحب جو ہیں ہم لوگ مطلب کچھ نوش فرما لیں یا کچھ پی لیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ہسبینڈ اس وقت گئے ہوئے ہیں اور وہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے ہی گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اس بکری کی طرف اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا یہ تو بوڑھی سی بکری ہے، اس میں نہ اس کی تو بچے دینے کی بھی عمر چلی گئی، اس کے تو دودھ دینے کی بھی عمر چلی گئی، اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو ہاتھ لگا لیں، اس کو پکڑ لیں. انہوں نے کہا ہاں کر لیں، کیا کرنا ہے آپ نے، کچھ اس سے دودھ نہیں ملے گا آپ کو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھی اور دودھ دھونا شروع کیا. اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سیر ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ دودھ پیا. اور اس کے بعد بھی انہوں نے وہ پیالہ بھرا ہوا معبد کے لیے چھوڑ دیا وہاں پہ. اور وہ حیران، انہوں نے پیا اور وہ پیالہ بھرا رہا. اور اس کے بعد جب ان کے ہسبینڈ آئے تو انہوں نے جن الفاظ میں اپنے ہسبینڈ کو بیان کیا کہ میرے پاس کون سے مہمان آئے تھے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی نہیں بتائی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئیڈینٹی نہیں انہیں بتائی، لیکن انہوں نے صرف جو ڈسکرائب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے بال ایسے تھے، وہ دکھنے میں ایسے تھے، ان کا چہرہ ایسے جیسے جو ہے وہ 14ویں کا چاند، اور ان کا صاحب ایسے. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے نا وہ شاعر تھے، اور وہاں پہ جب محفلیں ہوتی تھیں مکہ میں تو وہ مکہ جاتے تھے اور جا کے وہ شاعری کرتے تھے وہاں پہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے حلیے کو، اس ڈسکرپشن کو شاعری کی ایک پوری نظم کی صورت دی، اور انہوں نے وہ جا کے مکہ میں پڑھی. اینڈ گیس واٹ، مکہ میں جو حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو تھی، جنہوں نے، اور وہ سارے لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ابھی مکہ میں ہی موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت کے لیے نکل گئے. یہ لوگ ابھی مکہ میں موجود تھے. اب یہ لوگ بے چین تھے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے، کہاں تک پہنچے، کیسے پہنچے، ہمیں کیسے خبر ملے، کیسے ان کو خبر ملتی. جب معبد کے ہسبینڈ نے جا کے وہ نظم مکہ کی گلیوں میں پڑھ کے سنائی اور ان کی نادی میں پڑھی، اس نظم سے ان کو پتہ چلا کہ ان کے گھر سے ہو کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پتہ چلا کہ ہاں وہ یہاں تک پار کر گئے، وہ گزر گئے اور وہ پہنچنے والے ہیں مدینہ. اس سے ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر پہنچائی اسما بنت ابی بکر کو. تو آپ اندازہ کریں کہ لفظوں میں بھی کتنی، مطلب میں کہتی ہوں لفظوں میں بھی کتنا آرٹ ہے کہ پوری کی پوری پکچر پینٹ کی جا سکتی ہے، لیکن انسان پڑھنے والا ہونا چاہیے. پہلے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ، مطلب ہمارے پاس پورٹریٹس نہیں ہیں ہمارے کسی بھی اس کی، لیکن لفظ ہیں، اور اسپیشلی جو عربک لینگویج ہے اس کے جو لفظ ہیں وہ اتنے رچ ہیں کہ اگر ہم وہ سیکھنی شروع کر دیں، ایک لفظ کے اتنے معنی ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک لفظ کے اندر پورا کا سب کچھ ڈسکرائب ہو جاتا ہے، سب کچھ ڈسکرائب ہو جاتا ہے لفظوں کے اندر، اور پھر آپ اس کی پکچر جو ہے وہ اپنے دماغ میں پینٹ کر دیتے ہیں. میں نے فائن آرٹس پڑھا ہے،
میں تصویریں بناتی ہوں, میں پینٹنگ کرتی ہوں, اور تقریباً فائن آرٹس کے ہر سنگل شعبے سے تعلق رہ چکا ہے میرا, میں ہر اس میں کام کر چکی ہوں. تو مجھے قرآن کی ان آیات نے اتنا زیادہ انسپائر کیا جس میں کہ ساری کی ساری جنت کی ڈسکرپشن ہے, کہ میں نے پوری کی پوری پینٹنگ بنائی اس کے اوپر, جو کہ صرف اور صرف قرآن کی آیات جو جنت کے بارے میں تھی ان کا مجموعہ ہے. میں ابھی بھی اس پینٹنگ پہ کام کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو جس طرح سے قرآن میں ایکسپلین کیا ہے نا, اگر آپ سمجھنے والے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کے آگے کوئی کتاب بھی جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز ایکسپلین کی, یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ایکسپلین کیا پوری طرح سے. تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں سن کے کچھ تھوڑا سا آپ لوگوں کا دل اس بارے میں کیا ہوگا. آپ لوگ یہ دعا کریں گے ضرور اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ زیارت نصیب کرے. اور آپ یقین کیجئے کہ زیارت جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ضروری وہ کسی نیک بندے کے لیے نہیں ہے, وہ کسی ایسے بندے کے لیے نہیں ہے کہ جو بہت نیک, بہت عالم فاضل ہے, بہت پہنچا ہوا عبادت گزار ہے. میں نے جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی, میں اس وقت اپنے کالج میں تھی اور میں یہ پینٹنگ بنانی شروع کر رہی تھی, اور بالکل ایسی ہی تھی جیسے آپ کے کوئی بھی ٹین ایجر بچہ ہے, ایسی ہی تھی. کچھ پتہ نہیں تھا کدھر جانا ہے, کیا ہوگا کل کو, کیسی ہوں گی میں, کوئی حجاب نہیں لیتی تھی کسی قسم کا, کچھ نہیں. یہ کسی بھی ایسی چیز کے لیے نہیں ہے, یہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, اور اس لیے دیتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کو بک اپ کریں, چلو شاباش, چلو اس راستے پہ بھی چل کے دیکھو. اس کا جو ایک لمس ہے, اس کا جو مزہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ بندہ خود بخود پھر اس راستے پہ آنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اچھا میں نے ایک دفعہ کی ہے, اب ایک دفعہ اور, اب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور. تو آپ اس ایک دفعہ اور کے چکر میں نا اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرتے جائیں گے. اس لیے یہ دعا ضرور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کریں. کہیے آمین. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ میں اتنا ہی رہنے دیتی ہوں, میں آپ سب کو اور بور نہیں کرنا چاہتی, اور دعا مانگ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین واجعلنا من ورثة جنة النعیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا وهو على كل شيء قدیر. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اللهم اني اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي يحضرون. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من بخل وجبن واعوذ بك من عجز وكسل واعوذ بك من ارذل العمر وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك لا اله الا انت. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار واعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر مسيح الدجال واعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم انہ هو غفور الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.